اسی ماں باپ سے چھپا کر لے کر جا رہے ہیں، اور جب وہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو 25 طریقے کے پھل ان کی فاتحہ کرتا ہے۔ زندہ تھا جب اسے ضرورت تھی طاقت کی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی پھل کھاؤں، تب ہم نے اس کو نہیں دیا، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو ساری بازار کے پھل لا کے اس کی فاتحہ میں رکھ دیے۔ ٹھیک ہے تو سب کچھ رکھ، لیکن جب زندہ ہے اس وقت اس کا خیال زیادہ رکھ، اس وقت تو فاتحہ پانی پر بھی کرا دے گا، اللہ رب العزت تب بھی قبول فرمائے گا اور اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب تو بریانی پکا کر ثواب۔ زندہ ہے اس وقت ذرا اس کا خیال رکھ، تیری ضرورت ان کو اس وقت زیادہ ہے جب وہ بڑھاپے پیروں سے چلنے سے مجبور ہو گیا ہے، اب اسے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہم یاد کریں وہ دن جب ہم پیدا ہوئے تو چلتے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے بھی نہیں سکتے تھے، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے تھے۔ وہی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ہمارے پکڑتے ہیں اور پھر ہمیں چلنا سکھاتے ہیں۔ وہی ماں باپ ہوتے ہیں، وہی ماں ہوتی ہے جو ہماری زبان کو بولنا سکھاتی ہے، اور جب ہم جوان ہوئے ہم نے بولنا سیکھا تو اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دینے لگے۔ جس زبان کو ان ماں باپ نے بولنا سکھایا اسی زبان سے ہم ان کو گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، یہ نہ سوچیں کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا آپ کو زبردست حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کل قیامت میں صرف نماز کا حساب ہوگا، صرف روزوں کا حساب ہوگا، صرف حج اور زکات کا حساب ہوگا، نہیں، آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے، آپ کو ہر ایک بات کا حساب دینا ہوگا، تب کہیں جا کر آپ کا چھٹکارا ہوگا۔ وہ بھی چھٹکارا تب ہوگا جب آپ کا حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوگا۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ 5 منٹ میں میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ ایک نوجوان اپنے والد کو لے کر آیا، بوڑھے تھے، ان کی بارگاہ میں لے کر آیا اور شکایت کی سرکار سے، یا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں، میں کماتا ہوں، کما کر لاتا ہوں اور یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے مال لے لیتے ہیں۔ سرکار یہ سنا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان بوڑھے شخص سے ارشاد فرمایا، کیا آپ ایسا کرتے ہیں؟ کیا اس کے مال سے مال لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں اس کے مال سے مال لیتا ہوں، لیکن وہ بھی میں اس کے لیے بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں جو کچھ اس سے حاصل کرتا ہوں یہ ہے کہ جو میرے پیٹ کے لیے ہوتا ہے میں وہ بھی اس کے بچوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب یہ بچپن میں تھا، جبکہ سرکار ان بوڑھے سے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر پیارے نبی سے کہو کہ اس بوڑھے کی بات سننے سے پہلے وہ شعر سنیں یہ جو اپنے دل میں لے کر آئے، وہ اپنے دل میں کچھ شعر لے کر آئے۔ رب حکم دے رہا ہے کہ جبریل جا کر کہو کہ ان کے وہ شعر سرکار سنیں۔ سرکار نے ان سے کہا کہ اپنے وہ شعر سنائیے جو آپ دل میں لے کر آئے۔ میں اس کا چھوٹا سا 2-3 لائن میں سناتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا، یا رسول اللہ میرے دل میں جو باتیں تھی جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا انہی کو میں نے شعر میں بنایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا تو اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی، میں نے دن رات اس کی آنکھوں کو دھیرے دھیرے کھول کھول کر ان کو بڑا کیا، تب اس نے آنکھیں کھول کر دنیا کی رنگینیاں دیکھنا شروع۔ یا رسول اللہ یہ اتنا کمزور تھا کہ یہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، میں رات رات بھر اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر ہلاتا، ان کی مالش کرتا اور ان میں طاقت بھرنے کی کوشش کرتا تاکہ میرا بیٹا اپنا ہاتھ چلا سکے۔ یا رسول اللہ اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ یہ اپنے پیروں سے کچھ کر بھی سکتا ہو یا ان کو ہلا سکتا ہو، میں نے اس کے پیروں کی مالش کی ہے تب جا کر اس کے پیر کسی لائق بنے ہیں۔ یا رسول اللہ جب میں اس کی پرورش کر رہا تھا، میں اس کے پال رہا تھا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر رہا تھا، تب میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ آج میرا بیٹا بچپنے میں ہے، چھوٹا ہے، میں اس کے لیے کما رہا ہوں۔